پیارا دوستو، قرآن مجید اور جدید سائنس یا اسلام اور سائنس دراصل اسلام اور جدید سائنس کے آپس میں وابستگی، ربط اور معافیت کو کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام اور جدید سائنس میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ آیات سائنس کے متعلق گفتگو کرتی ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے نازل کی گئی تھی، لیکن آج کی جدید سائنس انہیں تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم قرآن کی بیان کردہ نشانیوں اور آج کی جدید سائنس کے متعلق بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے غور سائنسدان اسلام کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور وہ کون سی 2 آیات تھیں جن کی وجہ سے آئنسٹائن پاگل ہو گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ نشانیوں یعنی آیات کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں، جن میں سے 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے متعلق ہیں، یعنی ان میں سائنسی معلومات موجود ہے۔ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں تو سبھی جانتے ہوں گے، جس کے مطابق کائنات یعنی یہ دنیا اس طرح شکل میں ظاہر ہوئی کہ پہلے یہ سب ایک بڑی کیمیت کی شکل میں تھی۔ عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ ہوا، جس کا نتیجہ کہکشاؤں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ پھر یہ کہکشائیں تقسیم ہو کر ستاروں، سیاروں، سورج اور چاند وغیرہ کی صورت میں آئیں، اور اس بات کو فلکی طبیعت کے ماہرین وسیع طور پر قبول کرتے ہیں۔ اس بگ بینگ کا ذکر قرآن کریم نے ان الفاظ میں کیا ہے، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کی زندگی کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ دوستو، رب کائنات نے یہاں تخلیق کائنات کے بہت بڑے راز سے بہت ہی آسان الفاظ میں پردہ اٹھا دیا ہے کہ جن کے سوالات کے جواب انسان برسوں سے تلاشتا پھر رہا ہے، وہ ایسے نپے تلے انداز میں عطا کر دیے گئے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور تو اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ دیکھنے والے لوگ کون ہیں۔ 1/1000 حصے میں کائنات بے شمار انداز میں پھیل گئی، اور اس دھماکے کے نتیجے میں مادہ توانائی اور وقت آزاد ہوا، کشش شکل وجود میں آئی، اور مادہ دھماکے کے نتیجے میں منتشر ہوتا ہوا مرکز سے دور ہوتا گیا، اور اس مادے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے گروہ کہکشاؤں کی صورت اختیار کر گئے۔ بگ بینگ کے وقت کا تخمینہ تقریباً 11 سے 20 ارب برس قبل کا وقت لگایا جاتا ہے، جبکہ محتاج انداز کے مطابق بگ بینگ کا ظہور آج سے 14 ارب برس قبل ہوا تھا۔ یہ بڑے بڑے ٹکڑے بنیادی طور پر ہائیڈروجن کے بنے کسی مرغوب تھے، جو دھماکے کے مقام سے دوری کے جانب سفر کے لیے پوری قوت سے چلنے لگے۔ اس جلنے کے نتیجے میں ہیلیم گیس پیدا ہوئی، اور ان کی کثافت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ کاربن بن کر ان کو ٹھوس شکل میں تبدیل کرنے لگی، اور یوں یہ آگ کے بڑے بڑے گولے انتہائی طاقتور کشش شکل کے ساتھ ستاروں کی شکل میں وجود میں آ گئے، جن میں سے ایک ستارہ سورج ہے جو ہماری زمین کا مرکز ہے، اور ان کے کشش کے بدولت ان کے گرد چھوٹے چھوٹے مادے کے ٹکڑے گردش کرنے لگے، جنہیں ہم سیاروں کی شکل میں جانتے ہیں، جن میں سے ایک سیارے یعنی زمین پر ہم رہ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، 1924 میں امریکی ماہر طبیعت ایڈون ہیبل نے اس امر کا مشاہداتی ثبوت فراہم کیا تھا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ لیکن یہ جان کر آپ یقین حیران ہوں گے کہ اس بات کا ذکر پہلے ہی قرآن مجید میں کر دیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں کائنات کی فطرت اور خاصیت کے حوالے سے کیا ارشاد ہوتا ہے، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑے قوت کے ذریعے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ آیات پڑھ کر آپ کو حیرت ہوئی ہوگی کہ ایک کتاب جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں نازل ہوئی، اپنے اندر اس قدر سائنسی حقیقت لیے ہوئے ہیں کہ اس میں سائنس کے متعلق ہر ایک بات درج ہے جو آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو قرآن پاک کا ایک اور ایسا ہی سائنسی کرشمہ بتاتے ہیں جس نے ایک غیر مسلم کو مسلمان کر دیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کئی طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے، اور اسے اپنے جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے، اور اس کو اپنے چھتے میں بنے خانوں میں جمع کرتی ہے۔ لیکن انسان کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، مگر یہ حقیقت قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی قرآن میں بیان کر دی گئی تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ سائنس نے حال ہی میں اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ شہد میں زخم کو ٹھیک کرنے کا شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور یہ نرم مرہم جیسی جراثیم کش دوا کا کام بھی کرا کرتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اپنی زخمی فوجوں کے
زخم ڈھانپنے کے لیے شہد کا استعمال کیا تھا۔ کرول نامی ایک مسیح رابعہ نن نے برطانوی صفحہ خانوں میں سینے اور الزائمر نام کی بیماریوں میں مبتلا اور ان ناقابل علاج مریضوں کا علاج پرپولس نامی مادے سے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہد میں وٹامن کے زخم کو ٹھیک کرنے کی طاقت اور زخم کو پھپھندے نہیں لگنے دیتا، لیکن قرآن میں اس شہد کی تشکیل اور خصوصیات کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے اس سے انسان نے نزول قرآن کے صدیوں بعد اپنے تجربے اور مشاہدے سے دریافت کیا ہے۔ پہلے فل یہ سمجھا جاتا تھا کہ درد کو محسوس کرنا صرف اور صرف دماغ پر منحصر ہے، مگر سائنس نے جب ترقی کی اور اس پر دریافت کی تو معلوم ہوا کہ جلد میں درد کو محسوس کرنے والے سے ہوتے ہیں۔ اگر یہ کھیلات نہ ہوں تو انسان درد کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح الفاظ میں درد کے آرزو کی موجودگی کے بارے میں بیان فرما دیا تھا کہ جن لوگوں نے ہمارے آیات ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب اس کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان سب قرآنی معجزات کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ مذہب سائنس کے بغیر کچھ نہیں تو یقیناً وہ پاگل ہی ہوگا، جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ اللہ نے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو۔ اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو تو اس آگ سے بچو جس کا اندھے آدمی اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوستو، یہ آیات اس وقت نازل کی گئی تھی جب لوگوں کو عربی زبان پر بڑا ناز تھا، لہذا اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم قرآن پاک سے ملتی جلتی کوئی سورہ پیش کرو، لیکن اللہ کے چیلنج کے بدلے کوئی بھی انسان قرآن جیسے الفاظ پیش نہیں کر سکا اور نہ ہی کبھی کر سکے گا۔ اور یہی سورۃ بقرہ کی 2 آیات تھی جو آئنسٹائن کے قول کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس کے علاوہ بہت سی قرآن کی آیات سائنس پر بات کرتی ہیں، مگر ان سب کو بیان کرنے سے ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ لیکن ان تمام باتوں کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس کا قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور آگے سائنس جو بھی ترقی کرے گی بے شک اس کا بھی قرآن میں بتا دیا گیا ہے۔ بس ہم کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن پاک ہمارے لیے ہی نازل کیا گیا ہے۔ ہمارے رب نے اسے انسانی زندگی کا مکمل ضابطہ حیات قرار دے کر ہم سے کہا تھا کہ اس قرآن میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی تو معزز دوستو، آپ دوستوں کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن پر ضرور دبائیں تاکہ ہر دنیا کی مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔